الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وقال الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی وہ تو ہر صاحب ایمان بندے پر روشن ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے غالب، کامل اقتدار اور کامل حکمت کا مالک۔ زمین و آسمان 14 طبق، اولین اور آخرین، سب کا وہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے۔ اس کی عظمتیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا آسماں بنایا۔ اس کی عظمتیں یہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات اور موجودات کو دیکھ کر آدمی غور اور فکر کرے تو اللہ کی قدرت کے یہ تمام مظاہر اس کی عظمت کو دل میں نقش کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی عظمت اور تعظیم یہ سب پہ لازم ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ جل شانہ کی یادگار ہیں، اس کی نامزد کردہ ہیں اور دین اسلام کی خاص علامات ہیں، ان کی تعظیم بھی، ان کا احترام بھی ایک صاحب ایمان بندے پر لازم ہے۔ شعائر اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کی یادگاریں۔ چنانچہ اہل ایمان کو خصوصیت سے خطاب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرنا۔ جس طرح اللہ کی بے حرمتی حرام ہے اور سلب ایمان کا باعث ہے، اسی طرح اللہ کے شاعر کی بے حرمتی یہ بھی سلب ایمان کا باعث ہے۔ ایمان ادب سکھاتا ہے، اللہ کی عظمت اور شاعر اللہ کی عظمت کی تعلیم سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اس وقت جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اور اس کے بعد پھر ذو الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ، یہ تینوں مہینے لگاتار مسلسل حرمت والے مہینے ہیں، جن کو سورہ مائدہ میں شاعر اللہ کی فہرست میں ذکر کیا گیا ہے۔
تو یہ حرمت والے مہینے بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ غلط کام، گناہ کا کام، ظلم اور تعدی اور ہر قسم کا برا کام 12 مہینوں میں گناہ ہے اور پورے سال ممنوع ہے، لیکن ان حرمت والے شعائر اللہ مہینوں میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فرائض اور واجبات اور اوامر میں کمی کوتاہی کرنا، کسی فرض کو چھوڑ دینا، کسی نماز کا قضا کر دینا، پورا سال گناہ ہے، سنگین اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اس کی سنگینی اور اس کا گناہ ہونا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو شعائر اللہ، حرمت والے ان مہینوں کا احترام، ان کا تقدس، ان کی تعظیم یہ لازم ہے۔ اور قدیم وقتوں سے یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں جب کہ قتل و غارت گری، ظلم اور تعدی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس وقت بھی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے آتا تو عام دنوں میں تو اس کا بچ سکنا ممکن نہ تھا، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے آتا تو اس سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں، حرمت والے یہ اشہر حرم، یہ شعائر اللہ میں شامل یہ مہینے جب آتے تھے، ان کے آتے ہی وہ اپنے اسلحے کو نیام میں کر لیتے تھے۔ تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، سب کے اوپر کور چڑھ گئے، سارے اسلحے کو کور پہنا دیے گئے، اور یہ علامت تھی کہ اب کوئی لڑائی نہیں۔ کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے۔ ہمیں بھی ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا، ان کے تقدس اور احترام کا اور ان کی تعظیم کا ذہن تازہ بتازہ کرنا چاہیے، اس کے ذکر و تذکرے کرنے چاہیے۔ دیگر مہینوں کی طرح انہی مہینوں کو بھی ہم اسی فہرست میں لے لیتے ہیں، اور ہماری عام روٹین میں، عام طرز عمل میں، ہماری بول چال میں، ہمارے طور طریقوں میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ جو ہماری سیاسی لڑائیاں ہیں، جو ہماری دیگر لڑائیاں ہیں، اسی زور و شور سے چل رہی ہوتی ہیں۔ ان مہینوں کے آنے سے ہم پر گویا کہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ جہالت اور نادانی اور غفلت ہے، اور شعائر اللہ ان مہینوں سے گویا کہ ان کے ادب و احترام سے روگردانی کے مترادف ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، گھروں میں اس کے تذکرے کریں، اور کوئی ایسی بات ہو تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، شعائر اللہ کی فہرست میں سب سے پہلے یہ حرمت والے مہینے رکھیں، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی چیز ہے۔ اس سے پہلے سورہ حج میں شرک کا بیان ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ شرک میں داخل نہیں۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ شرک میں داخل نہیں، بلکہ یہ تو ہر وہ بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خشیت ہوگی، وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم بجا لائے گا۔ صفا اور مروہ کو جو دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حجاج اور معتمرین سعی کرتے ہیں، اور کوئی عمرہ اور کوئی حج
اس صفا اور مروہ کے مابین سعی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اس صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو بھی اللہ نے شعائر اللہ میں شامل فرمایا، اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ انتخاب خداوندی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن یہ تقدس، یہ احترام کہ وہ پہاڑ اور وہ پہاڑی شاعر اللہ میں شامل ہو جائے، اللہ نے یہ صفا اور مروہ کو نصیب کی۔ وہ خالق کائنات ہے، جس چیز کو جیسے اور جتنا نواز دے، تو وہ صرف پہاڑیاں نہ ہوئیں، اب صفا اور مروہ وہ شاعر اللہ میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ مقدس، متبرک اور محترم مقامات بن گئے۔ لہذا صفا پہ جاؤ تو ڈر جاؤ، مروہ پہ جاؤ تو ڈر جاؤ اور سنجیدہ ہو جاؤ اور سراپا با ادب بن جاؤ، اس کی عظمت، اس کا احترام اور اس کی تعظیم بجا لاؤ۔ وہاں کوئی ایسا کام نہ کرو جو صفا مروہ کی اس شان اور اس کی تعظیم اور احترام کے منافی ہو۔ قربانی ہے، قربانی کے جانور، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ابھی تک وہ عام جانوروں میں سے ایک جانور تھا، جیسے ہی اس کو قربانی کی نیت سے گویا کہ وہ مقرر کر دیا، متعین کر دیا، تو اس میں قربانی کی نیت کرتے ہی وہ عام جانوروں کی فہرست سے نکل گیا، اب وہ شاعر اللہ میں شامل ہو گیا۔ منڈی میں سارے جانور ہیں، جانوروں سے منڈی بھری ہوئی ہے، لیکن جس جانور کو خرید لیا قربانی کی نیت سے، اب خریدنے کے بعد منڈی میں بندہ ہو یا یہاں لے آئیں، بہر دو صورت وہ دیگر جانوروں کی فہرست سے نکل گیا ہے۔ باقی جانوروں کو آپ لات ماریں، پاؤں ماریں تو گناہ نہیں ہوگا، اس کی بے حرمتی اور اس کی گویا کہ اس کی تعظیم کے خلاف کوئی بھی کام کرنا وہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام قربان ہونے کے لیے متعین ہو گیا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایسا کام اور کسی قسم کا ایسا نفع اٹھانا جو جانوروں سے اٹھایا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ ایسا جائز نہیں۔ دودھ والا جانور ہے، گائے ہے، اس کا دودھ آپ نکال نہیں سکتے۔ اگر دودھ نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تھن بھرے ہوئے ہیں، دودھ نہیں نکالیں گے جانور کو تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں دودھ نکال کر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح نر اور مادہ جانور ہیں، لیکن قربانی کے لیے ان کو مقرر کیا جا چکا ہے، تو اب ان کی جفتی کرنا ناجائز اور گناہ ہے، چاہے دونوں قربانی کے ہوں یا ایک قربانی کا ہو۔ اگر نر قربانی والا ہے اور مادہ غیر قربانی کا جانور ہے تو بھی یہ اس کے ساتھ جفتی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ قربانی والا ہے یہ غیر قربانی والا ہے تو بھی، اور دونوں ہوں تو بدرجہ اولا۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا ہے کہ جس پر سواری کی جا سکتی ہے، جیسے اونٹ ہے، تو اب جیسے ہی اس کو قربانی کے لیے خریدا یا پہلے سے موجود تھا، اب اس کو قربانی کی نیت کر کے قربانی کے لیے متعین کر دیا، اب اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس سے پہلے آپ سوار ہوتے، اس پر سامان لادتے اور لے جاتے، اور چونکہ وہ اللہ نے پیدا ہی سواری کے لیے کیا ہے، اس لیے اس پر سوار ہونا اس کی کوئی بے ادبی نہیں، بے احترامی نہیں ہے۔ لیکن جب قربانی کے لیے وہ مقرر ہو گیا، اب اس کے اوپر بیٹھنا اور سوار ہونا بھی اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو جب سواری والے جانور پر قربانی کے لیے مقرر ہونے کے بعد اس پر بیٹھنا اس کی تعظیم کے خلاف ہے، تو جانوروں کو نچانا، جانوروں کے ساتھ میوزک والی ویڈیو بنانا، جانوروں کے ساتھ بجنے والا زیور اور گھنگرو ان کو باندھنا قربانی والے جانوروں کے ساتھ، یہ ان شاعر اللہ کی بے حرمتی اور بے ادبی میں شامل ہے۔
گھنگرو ویسے بھی ناجائز ہے، اور کسی بھی جانور کے ساتھ گھنگرو باندھنا یہ ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تصحب الملائکۃ رفقا فیہا کلب او جرس او کما قال، جس قافلے میں کتا ہو یا جانور کے گلے میں گھنٹی ہو تو اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ اور گھنٹی، جب گھنٹی کی آواز کا یہ حال ہے تو گھنگرو وہ تو اور زیادہ سنگین ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لا علمی کی وجہ سے، غیر شعوری طور پر، نادانستہ طور پر ان گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ان گناہوں کے گناہ ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا، اس لیے ندامت اور توبہ سے بھی محروم رہتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے ان کے ساتھ کھیل کرتے ہیں۔ آنڈو جانور وہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو بعض آنڈو جانور لیتے ہی اس لیے کہ اس کو شرارت کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک جانور مل گیا۔ خصی جانور ہوگا تو وہ شرارتی نہیں ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، اب قربانی کے لیے جب یہ متعین ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ خصی ہو یا آنڈو ہو، بہر دو صورت یہ قربانی کے لیے مقرر ہونے کے بعد یہ اللہ جل شانہ نے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ میں شامل کیے۔ ان کے ساتھ ایسی حرکتیں مت کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کے جانوروں کو گھمانا پھرانا اس جذبے سے ہو کہ یہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے اور اللہ کے ایک حکم کی دعوت ہے اور عملی طور پر اس کی ترغیب ہے، تو یہ گھمانا پھرانا بھی عبادت بن جائے گا، تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ سب کو ترغیب دینا ہے، شوق دلانا ہے کہ قربانی کرو، دیکھو یہ قربانی کر رہے ہیں، تو اس جذبے سے، اس نیت سے گھمانا پھرانا وہ تو دعوتی کام بن گیا، اور دعوتی کام بننے کی وجہ سے، اس اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ نیت کی وجہ سے وہ تو نیکی کا کام ہو گیا۔ لیکن اس لیے جانور کو گھمانا کہ میرا شوق ہے، میں گھماتا ہوں، جیسے بچے کہتے ہیں کہ میں گھما رہا ہوں، تو بھئی میرے شوق کی جو حیثیت ہے اس عمل کی بھی وہی حیثیت ہے۔ خواہ مخواہ قربانی کے جانور کو تھکانا ہی ہے، نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، شوق پورا کرنا ہے۔ تو کیوں نہ بجائے شوق پورا کرنے کے اس عمل کی ترغیب اور اس کی دعوت دینے کا ارادہ اور وہ نیت کی جائے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کبار درجے کے اہل اللہ، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شیخ کے درجے میں تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو دنیا ٹوٹ پڑی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کچھ وقت گزر گیا تو کسی نے کہا حضرت ساری دنیا جا رہی، آپ نہیں جا رہے ابھی تک؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نیت کی نگرانی کر رہا ہوں، نیت حاضر کر رہا ہوں کہ جاؤں تو کس نیت سے جاؤں، کیا نیت کروں۔ تو ہر عمل کے اندر اپنے جذبات کی گویا کہ اس کو دیکھنا، اپنے ارادے کی نگرانی کرنا، یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے۔ جب اپنے ہر عمل کے پیچھے اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، اپنی نیت کی نگرانی کریں گے، دیکھیں گے، تو جو بڑی بڑی عبادات ہیں ان میں نیت خالص کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کرنا کہ دائیں بائیں لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا ایسا ویسا ہو کر اس نے قربانی نہیں کی، چلو لوگوں کی وجہ سے قربانی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوٹا سا جانور لے کر آیا ہے، کوئی بڑا لے کر آتا تو لوگوں کی وجہ سے بڑا لے کر آیا۔
تو شیطان بھی ایسا ماسٹر ہے، ایسی فاسد نیتیں یوسوس فی صدور الناس دل میں ڈالتا ہے کہ اس نیت کی وجہ سے سارے عمل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو یہ خیالات جب پیدا ہوں، وساوس پیدا ہوں، تو ان کو وسوسے کے درجے میں ہی رکھا جائے، اس کو نیت اور ارادے میں دخل اندازی سے روکا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو تو اس پر استغفر اللہ کے جذبے تو پیدا ہوں گے، وہ منحوس پیدا کرے گا، وہ تو نہیں شرماتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، وہ تو اتنا ہی بڑا بن کر اس کو بھی وسوسہ ڈالے گا، لوگوں کی شاباش کی طرف نظر دوڑائے گا۔ تیرا ماحول معاشرے میں ایک مقام ہے، تو 7 لاکھ کا جانور لا، یہ جذبے ڈالے گا، تو اس جذبے کو اسی کے منہ پر مارا جائے، اور اس کے منہ پر مارنے کی صورت یہ ہے کہ یوں کہے استغفر اللہ استغفر۔ اب شیطان کے وسوسے کو اسی پہ مار، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ اسی کا کام ہے، میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پھر اپنی نیت کی جو ہے وہ اخلاص کی طرف متوجہ ہو جاؤں، یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو قربانی کے جانور جس طرح یہ مہینے حرمت والے شاعر اللہ میں شامل ہیں، صفا مروہ شاعر اللہ میں شامل ہے، بیت اللہ شاعر اللہ میں شامل ہے، اللہ کا قرآن وہ شاعر اللہ میں شامل ہے، عیدین، اذان، نماز یہ شاعر اللہ میں شامل ہیں، اسی طرح قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اور پھر یہ آگے جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ذیقعد اور ذی الحج اور محرم یہ تینوں شاعر اللہ والے مہینے، اور پھر اس ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی مزید فضائل۔ تو یہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان شاعر اللہ کی تعظیم نصیب فرمائے، ان کا احترام نصیب فرمائے، اور ان مبارک اوقات کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے یہ افضل ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور اس عشرے کے دن افضل ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے جس کا پورے سال میں کوئی ثانی نہیں، اور اس عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں یوم عرفہ داخل شامل ہے جس کا پورے سال میں کوئی ثانی نہیں۔ لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کا آخری عشرہ بڑھ گیا، اور یوم عرفہ کی وجہ سے یہ عشرہ ذی الحجہ بڑھ گیا، اور اس کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے 9 ذی الحج تک 9 روزے، لیکن یہ 9 روزے پورا عشرے کے اجر کے برابر ہیں، جس کے ایک روزے کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں ان کی پوری قدردانی نصیب فرمائے، ہمارے لیے پوری امت کے لیے بہت ہی دین و دنیا کی بلائیوں کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں 2 اعلان ہیں۔ ایک تو ترکی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے، شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ، جو اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، ہم تو ایک عام مسلمان کے مقام کو بھی نہیں جانتے، جو اہل اللہ میں سے ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا۔ ان اہل اللہ کا اٹھنا یہ بہت سارے فتنوں، ان کے ہوتے ہوئے فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ان اہل اللہ کے اٹھنے سے فتنے جو ہے وہ امڑ آتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان کے ہوتے ہوئے جو اللہ کی رحمت تھی، ان کے جانے کے بعد بھی اللہ جل شانہ اپنی اس رحمت کو قائم اور دائم فرمائے، اور ان کی بال مغفرت فرما کر اپنے خاص مقرب مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جو شدید نوعیت کا زلزلہ آیا،
تو اس کے لیے بھی خصوصیت سے دعا کی جائے۔ اللہ جل شانہ جتنے بھی شہداء ان کی مغفرت فرمائے، اور جو متاثرین ہیں ان کی جانی مالی ہر ممکن تعاون کی پوری امت کی طرف سے اللہ صورتیں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔